ریل اسٹیٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتا ہوں اور میں پچھلے 7 سال سے ریل اسٹیٹ میں ہی کام کر رہا ہوں. وہ مارکیٹ گری ہوئی ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ جب آپ کو سیل کرنا ہے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی نہ ہو. آپ کی اپنی ورکنگ کے بھی ہوتا ہے علی بھائی کہ آپ کی ورکنگ کیسی ہے. تو اگر آپ کی ورکنگ اچھی ہے، آپ کے پاس ملٹیپل بائرز ہیں، ہر طرح کا بائر ہے، تو آپ اس سے بھی اپنی جو آپ کی ارننگس ہے وہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. کیونکہ کچھ پروڈکٹس بھی ایسی آ گئی ہیں جو بہت مہنگی ہیں کراچی کے اندر خاص طور پہ. تو وہ ایک عام بندہ یا جو یہ پان گٹکا کھانے والا یو کین نیور سیل اٹ. تو اب وہ لوگوں کا بھی تھوڑا سا پرسیپشن چینج ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایجوکیٹڈ اور ایک سرٹیفائڈ اگر ریلٹر ہو تو اس سے ہی کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ریسیل بھی اتنی نہیں ہوتی، اس کی ورتھ اتنی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اپارٹمنٹ کے. کیونکہ بہت سارے ریلٹرز ابھی بھی ہمارے اسمارٹ فون یوز نہیں کرتے. میں ان کو اگر کچھ چیز بولتا بھی ہوں، آپ مجھے بھیجیں جیسے پکچرز ہیں یا کچھ اور میپس ہیں، تو دے آر ناٹ یوزنگ دا اسمارٹ فون. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس نے ایک چیز مہنگی خریدی ہوئی ہے وہ کیوں سستی بیچے گا. پاکستان میں خاص طور پہ جو پراپرٹی مارکیٹ ہے وہ بوم پہ ہی ہے. کانٹینٹس وغیرہ بالکل میں نے بیسک سے اسٹارٹ کیا. السلام علیکم، میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ پوڈ، اس دعا کے ساتھ کہ عشرت حال، نیک احوال، بلند اقبال، رزق حلال، عمدہ بول چال خدا سے پائیں ہم اور ہمارے اہل و عیال، اور ہمارے ملک کو بھی ہو نصیب سر بلندی، سرفرازی اور عروج و کمال. تو کہیے آمین اور ملیے ہمارے آج کے اعلیٰ مہمان سے جن کا نام ہے ضیاء، اور جو ہیں بائی پروفیشن ایک ریئلٹر، یعنی آپ ان سے کرتے ہیں رابطہ جب آپ کو چاہیے ہو پلاٹ یا گھر یا دفتر. جی ضیاء، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمد للہ. السلام علیکم. وعلیکم اور السلام. بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے اس پوڈ کاسٹ میں. ضیاء، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور شو. فائنلی آپ آج 2 مہینے کی ایفرٹ کے بعد آپ ہاتھ آ ہی گئے. تو کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ سر جیسا کہ آپ نے بولا ہے کہ میں ایک ریلٹر ہوں، بالکل میں ایک ریل اسٹیٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتا ہوں اور میں پچھلے 7 سال سے ریل اسٹیٹ میں ہی کام کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. جی بالکل. تو میں مزید پلاٹس، اپارٹمنٹس، بینگلوز، ان سب کو دیکھتا ہوں، لوگوں کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو مینٹین کرتا ہوں. یہ مصروف رہتے ہیں. ضیاء، کیا وجہ ہے کہ عموماً ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سب تو نہیں بٹ موسٹ آف دی ریئلٹرز کمپلین، لوگ جو بائر ہوتا ہے وہ کمپلین یہ کرتا ہے کہ یار جب بیچنے جاؤ پراپرٹی تو کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ گری ہوئی ہے، ریٹ صحیح نہیں لگتا، اور جب خریدنے جاؤ تو کہتے ہیں کہ بھائی مارکیٹ تو بڑی چڑھی ہوئی ہے. تو ایسا کیا وجہ ہے، کیا ڈائنامکس ہیں یہ؟ دیکھیں یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے ریلٹر کے اوپر کہ وہ آپ کو کس طرح انٹرٹین کر رہا ہے. وہ مارکیٹ گری ہوئی ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ جب آپ کو سیل کرنا ہے تو آپ کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی نہ ہو، مطلب آپ بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں رکھو. تو وہ چاہتا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ بالکل مارکیٹ کی جو ٹریڈنگ ریٹ ہے اس ایریے کا اتنی ہی ہو. اور جب آپ لینے جاتے ہیں تو وہ اس لیے زیادہ بتاتا ہے کیونکہ اس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے، یا پھر اس کے انویسٹر کی ہوتی ہے جو اس نے آلریڈی مہنگی دلائی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ اسی حساب سے آپ کو پرائزز کوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں ایز اے بائر یا ایز اے سیلر میرے پاس کیا میکینزم ایسا کوئی موجود ہے کہ میں ایکچوئل جو اس کی پرائس ہے اس کو چیک کر لوں کہ کہیں جس ریئلٹر سے میں ڈیل کر رہا ہوں وہ مجھے مس ہینڈل تو نہیں کر رہا میرا کیس؟ بالکل بالکل ہے. میکینزم ملٹیپل میکینزمز ہیں، جیسے کہ سرٹیفائڈ آج کل ریلٹرز ہو رہے ہیں، سرٹیفکیشنز آ رہی ہیں. میں خود بھی کرا رہا ہوں سرٹیفکیشن. اچھا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب کانٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ چیز بتائی جاتی ہے، کوئی ڈائسی ہے، کوئی گھما پھرا کے بات نہیں بتائی جاتی. پلس یہ کہ اگر آپ زمین.com کا بھی دیکھیں ویب سائٹ تو اس سے بھی ایک آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ اس ایریا میں کیا مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے آپ اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، بیکاز کیونکہ میری بھی آپ سے ڈیفینیٹلی کئی سالوں کی واقفیت ہے. تو آپ نے بھی اسٹارٹ تو کارپوریٹ ورلڈ سے ہی کیا تھا، تو تھوڑا سا جرنی بتائیں اپنی کہ کیا ہوا پھر دین یو لیفٹ دی کارپوریٹ ورلڈ. اور بالکل ہے. دیکھیں میں نے بینکنگ انڈسٹری میں بھی کام کیا ہے، میں نے ایک ISP میں بھی کام کیا ہے، لیکن سم ہاؤ آئی ریئلائز کہ آئی ایم گڈ ان دا سیلز اینڈ پراپرٹی مارکیٹ. جب میں انگلینڈ میں تھا، میں اسٹڈیز فرام دیر، تو میں نے ریئلائز کیا تھا کہ پاکستان میں خاص طور پہ جو پراپرٹی مارکیٹ ہے وہ بوم پہ ہی ہے، اور وہ کنٹینیوس پچھلے 15-20 سال سے بوم پہ ہی ہے. تو میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ان دی اینڈ میں جو پروڈکٹ چنوں گا وہ پراپرٹی کو ہی چنوں گا. تو پھر آئی سوئچ ان 2017. تو میں تب سے میں پراپرٹی مارکیٹ میں ہوں اور الحمد للہ آئی ایم ڈوئنگ ویری ویل. ٹھیک. تو آپ نے ایک دم سے تو جمپ نہیں لیا ہوگا ٹرانزیشن، یہ آپ نے ایسے تھوڑا پارٹ ٹائم کے طور پہ اسٹارٹ کر کے، جیسے کہ کرتے ہیں لوگ زیادہ تر یہاں پہ. تو اچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو پراپر ایک فل ٹائم پروفیشن کے طور کے اوپر سیریس شاید نہیں لیا جاتا یہاں پہ؟ زیادہ تر ہمارے آبزرویشن میں بھی یہ آیا ہے کہ مطلب جو لوگ ریئل اسٹیٹ میں ڈیل کر رہے ہیں، مطلب جو بھی جتنے نارمل شاپس وغیرہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں تو دے ڈونٹ اپیئر ان اے ویری پروفیشنل مینر. وہ پان گٹکا بھی منہ میں ہوگا، سب چیزیں ہوں گی. ویئر ایز جو کارپوریٹ سیلس کی اگر آپ بات کریں تو وہ بڑا ایک پالشڈ، یعنی اٹائر بھی ہوتا ہے، سب چیزیں. تو ریئل اسٹیٹ کو ایک طریقے سے کیا فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے لوگوں نے پروفیشن میں، یا اویئرنیس کی کمی ہے، فارمل ایجوکیشن کی کمی ہے،
کیا پاکستان میں اس کی کوئی فارمل ایجوکیشن ہے, انسٹیٹیوٹس وغیرہ ہیں؟ تھوڑا سا تفصیلی سوال ہے لیکن تفصیلی جواب ہی دے. دیکھیے کافی الگ الگ اسپیکٹس ہیں ہر چیز جی. کے. تو پہلے میں آپ کی جو ہمارے ریئلٹرس بھائی ہیں ان کا جو کیلیبر ہے اس پہ آپ بات کرتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہو بالکل ایسے ہی پان گٹکا ہے ابھی بھی ہے ٹرینڈ, تو وہ اس چیز کو چینج بھی نہیں کرے, کیونکہ ابھی ان کی کچھ عمریں بھی ایسی ہو جاتی ہے جب سرٹن ٹائم آتا ہے آپ بندہ چینج پسند نہیں کرتا. اگر آپ ان کو ایون گرومنگ کے لیے بھی گائڈ کرتے ہو تو ان کو لگتا ہے کہ آپ ان کو لیکچر دے رہے ہو, سمجھا رہے ہو. لیکن اگر آپ پچھلے 5 سال میں تھوڑا ٹرینڈ دیکھیں جب سے کمپنیز آئی ہیں مارکیٹنگ کی, تو ریئلٹرس کا بھی ٹرینڈ تھوڑا چینج ہو رہا ہے. مچ پروفیشنل اور مچ کارپوریٹ ریئلٹرز اب آپ کو مارکیٹ میں مل رہے ہیں, کیونکہ کچھ پروڈکٹس بھی ایسی آ گئی ہیں جو بہت مہنگی ہیں کراچی کے اندر خاص طور پہ. تو وہ ایک عام بندہ یا جو یہ پان گٹکا کھانے والا یو کین نیور سیل اٹ. تو اب وہ لوگوں کا بھی تھوڑا سا پرسیپشن چینج ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایجوکیٹڈ اور ایک سرٹیفائڈ اگر ریئلٹر ہو تو اس سے ہی کانٹیکٹ کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے پرسیپشن کی بات کی, بالکل ایسی ہی ہے کہ اسٹل اف یو ٹیل سم ون کہ یو آر اے ریئلٹر, تو ان کے مائنڈ سیٹ میں وہی چلے جاتے ہیں کہ دس از ناٹ اے رائٹ پروفیشن, اور لوگ اس میں ایسے ہی ہوتے ہیں, فراڈلنٹ بیہیویئر اور پان گٹکا والی جو ہیبٹس ہیں وہ ہیں. لیکن اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کمپنیز آئی ہیں تو وہ پرسیپشن بھی چینج ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ نئی جنریشن سامنے آ رہی ہے, ان کے ینگ بچے سامنے آ رہے ہیں جو گریجویٹ ہو رہے ہیں, اور وہ کمپنیز ان کو ڈائریکٹ یونیورسٹی سے ہی ہائر کر رہی ہیں. تو ان کے پیرنٹس کا بھی پرسیپشن چینج ہو رہا ہے. اٹ واز سیم ود می ایز ویل when I joined 2017. تو my parents was also worried کہ why you are going in this industry and all that. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں let me do, تو I might gonna change the things over there. تو ایسے ہی میں کر رہا ہوں ابھی الحمد للہ. I have written my old course for the real estate. اچھا جی. تو میں لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں اپنے چینل کے تھرو بھی, یا میں کچھ انسٹیٹیوٹس کے تھرو بھی پڑھا رہا ہوں. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے ان کو سرٹیفائڈ کر رہا ہوں, جس سے ان کے پیرنٹس کا بھی پرسیپشن چینج ہوگا, اسٹوڈنٹس کا, پلس دے کین چینج دا انڈسٹری ایز ویل. چلیں زبردست, یعنی کہ آپ پراپر ایک پرپز کے ساتھ اس پروفیشن میں. تو جو سرٹیفکیٹ کورس کا آپ نے ذکر کیا, اس کی ذرا ڈیٹیلز بتائیں, کہاں سے ہو رہا ہے, کیا اس کی دیکھیں اس میں عثمان انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں کیمپس ہے, کالج آف اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز, ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے پراپ ٹیک کر کے, وہ آن لائن بھی کرا رہے ہیں. تو یہ 3 ابھی جگہوں سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے جو اس کو پراپر ایک ایز اے کورس لے کے چل رہے ہیں. اور وہ جب 1 مہینے 1.5 مہینے کی ڈیوریشن کے بعد دے ول آلسو ایشو دیم اے سرٹیفکیٹ. تو اس سے جو ہے ہمارا اسٹوڈنٹ ایک سرٹیفائڈ ریئلٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر ایک چینج آئے گا ایز کمپیئر ٹو جو ابھی کرنٹ ریئلٹرز ہیں مارکیٹ میں. اس سرٹیفکیٹ کی یا کریڈینشیل کی جو ہے وہ جو ریلیونٹ یونیورسٹی جہاں سے کرا رہے ہیں انہیں کی ہوتی ہے اس کے اوپر؟ جی بالکل. یو آئی ٹی کی جو ہے ان کا اپنا سرٹیفکیٹ ہے, کیمپس کا اپنا ہے, اور پراپ ٹیک جو ہے ان کا اپنا سرٹیفکیٹ. کنٹینٹس وغیرہ کیا اس میں پڑھا رہے ہیں آپ کو؟ کنٹینٹس وغیرہ بالکل میں نے بیسک سے اسٹارٹ کیا کہ واٹ از ریئل اسٹیٹ, ٹائپس آف ریئل اسٹیٹ سے لے کے ریئل اسٹیٹ ٹیکنالوجیز, ریئل اسٹیٹ میں مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے, پورٹ فولیو مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے, انویسٹمنٹ کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہو, لیگیلٹیز کیا کیا ہیں, یہ ساری چیزیں میں نے بنایا ہے پورا کورس آؤٹ لائن. تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بیسک سے لے کے ایڈوانس ماڈیول تک جا رہا ہوں. تو آپ نے کتنا عرصہ پہلے یہ اسٹارٹ کیا آفر کرنا کورس؟ دیکھیے ابھی میں نے کچھ 4-5 منتھس بیک اسٹارٹ کیا ہے, یونیورسٹی سے مل کے, انسٹیٹیوٹ سے مل کے ان کو سمجھا کے. انیشیل رسپانس واز ناٹ گڈ, کیونکہ ان کو پہلی چیز سمجھ نہیں آئی. ظاہر سے وہ ویسے ہی کام چل رہا ہے لوگوں کا, تو کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے. دے ور ناٹ لائک کلیئر کہ یار یہ بھی کوئی کورس ہو سکتا ہے, یہ بھی کوئی سرٹیفکیشن ہو سکتی ہے. حالانکہ باہر تو پراپر لائسنسڈ ریئلٹرز ہوتے ہیں, ان کا ایون ایوری ویئر آفٹر پاکستان وہاں پہ ایک وہی ہے نا کہ آپ نے 9 to 5 کی ایک جاب کی, اس کے بعد آپ کسی شاپ پہ بیٹھ گئے, 2 فائلیں آپ کے پاس مہینے کی آ گئی, آپ نے کسی کا سودا کرا دیا اور کمیشن لے لیا, تو یو آر کالنگ یور سیلف ریئلٹر. لوگ شاید اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے نہیں چاہ رہے. پاکستان میں جو سب سے شاید بومنگ انڈسٹری رہی ہے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری رہی ہے, کیونکہ جو ہمارے ادارے ہیں اور جو ہمارے سرمایہ کار بھی ہیں, تو انڈسٹریز لگانے کا ٹرینڈ تو ہمارے یہاں ہے نہیں. کسی کے پاس اگر ہے سرمایہ ہے, کانٹیکٹس ہیں, تو وہ جو ہے وہ زمین لے لیتا ہے اور اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کا اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے. تو گیون دیز گراؤنڈ ریئلٹیز آئی تھنک کہ آپ ایک بڑا زبردست آپ نے کام کیا, سرٹیفکیشن جو اسٹارٹ کر کی ہے, تو ہوپ فلی کہ اس کا ذرا ٹرینڈ بھی مزید بنے. بیسکلی علی بھائی ایک اور چیز بھی ہے کہ اس فیلڈ میں آنے کے لیے آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی, سب سے مین چیز یہ. ٹھیک. کیونکہ کوئی بھی بزنس یا اپنا کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک انویسٹمنٹ کا بڑا اماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے, جو ہمارے پھر لوگوں کے لیے کانسٹرینٹ بن جاتا ہے کہ یار وہ انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی. دوسرے کی انویسٹمنٹ چاہیے بس آپ کو کہ وہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہو کہیں. تو اس میں آپ اس کا پھر وہ دوسرے کی انویسٹمنٹ لے کے آپ اس کو ایک فکس ایسٹ دلا سکتے ہیں, اور پھر وہ اس کو آپ مینیج کر سکتے ہیں, اس کو پھر بیچیں, پھر دلائیں, اس سے اس کو پروفٹ نکال کے دیں, گڈ ROI ہے جس میں اس کو آئے گا, تو اس کا پھر ٹرسٹ لیول بھی بن جاتا ہے, پھر وہ آپ سے ہی بائنگ پرچیزنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے ضیاء کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا لڑکے ہیں وہ اس انڈسٹری میں بہت زیادہ یعنی اتنا کامن نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہوں؟ کیا یہ بہت کوئی مشکل مراحل ہیں آگے کہ اس میں ڈاکومنٹس کے مراحل سب چیزیں؟
کیا وجہ ہوتی ایسا نہیں ہے, بیسکلی گائیڈنس نہیں ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, کیونکہ پیرنٹس کا بھی رجحان نہیں رہا کبھی ایسی انڈسٹریز کی طرف. وہ ہمیشہ سے وہ بیسک جو ہمارے یہاں چلتی آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر, انجینئر, یس, اس کے بعد ابھی تک سوچا نہیں ہے. تو اب جیسے میں پرسیپشنس چینج کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنی ایجوکیشن کے تھرو لوگوں کو بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, تو اب تھوڑا تھوڑا دھیان بڑھتا جا رہا ہے. اور جیسے آپ نے ڈاکیومنٹیشن کی جو دوسری بات کی, وہ بھی اب لیگیلٹیز بہتر ہوتی جا رہی ہیں کہ کوئی بھی اگر فائل ہوتی ہے, ہم اس کی فوٹو کاپی لے لیتے ہیں کسی بھی پراپرٹی کی, اس کو ہم اس کے جو بھی قریب کا ادارہ ہے, KDA ہے, MD ہے, اس کے آفس جا کے ہم اس کو ویریفائی کرا لیتے ہیں. تو اس آنر کو بھی پتہ چل جاتا ہے یا جو بائر ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز ویریفائڈ ہو گئی ہے, تو وہ پھر ایزیلی اس ٹرانزیکشن کو پرسو کر لیتا ہے, وہ ایزی ہو جاتا ہے اس طرح. اچھا, لیکن اس میں بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے کہ فراڈ تو خیر ہر جگہ ہی عام ہے. ریئل اسٹیٹ کا بھی نام سن کے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار کسی پلاٹ کی جو ہے ملٹیپل فائلز نہ گئی ہوئی ہوں. تو ضیاء, یہ فراڈ جو ہے یہ کیا کنسرن ریئلٹر کی طرف سے ہے یا اس میں اداروں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں؟ دیکھیں, اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں جو میں آپ کی بات کر رہا ہوں. جب پہلے بہت ہوتا تھا, جو پلاٹس کی بات کریں اگر آج سے 20 سال پہلے آپ پیچھے چلے جاؤ, تو بہت سی ایسی سوسائٹیز تھی جو اب آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے یا ان پہ قبضے ہو گئے ہیں. تو لیکن اب جو ہے, اب یہ چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. اب وہ بات نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی. اب لوگوں کا ذرا ٹرسٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ کوئی ڈیفالٹ نہیں کر رہا ہے ایسا بلڈر کہ بالکل ہی بھاگ جائے یا قبضے ہو جائیں اس طرح کی. تو اب سختی بھی بڑھتی جا رہی ہے, ریگولیٹریز کی طرف سے بھی سختی ہے. پلس یہ کہ اگر آپ ہائی وے کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ ہائی وے اب مہنگا ہوتا جا رہا ہے, سپر ہائی وے یا ناردرن بائی پاس کی اگر ہم بات کریں, تو اب وہ بھاگنے والے آپ ٹرینڈ ختم ہو گئے. کیونکہ دیکھیں, وہ بلڈر کو بھی پتہ ہے جو اس کی زمین تھی وہ کتنی مہنگی ہو گئی. اب آج سے 20 سال پہلے اس نے کوڈیو کے نام لی ہوگی, 15 سال پہلے, اب وہ بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے. لیکن ابھی بھی کتنے بلڈر, رینون بلڈر ایسے ہیں جن کے گلستان جوہر میں پلازا کے پلازا کھڑے ہوئے ہیں, ویران پڑے ہیں, انہوں نے پوزیشن نہیں دی ہوئی, ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. سپر ہائی وے کی آپ بات کریں, لوگوں نے کوڑیوں کے دوم جو ہے وہ دام جو ہے وہ پلاٹس نکالے, لوگوں نے لیے بھی, بٹ یہ کہ ابھی جو ہے ابھی تک وہ میدان ہی ہے, 20 سال ہو گیا, کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. بالکل ایسے علی بھائی دیکھیں, کیا رجحان ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیں اب وہ جو ان کی زمینیں تھیں وہ کسی نہ, جیسے ہو سکتا ہے فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. لیکن کیونکہ اب ہائی وے کی طرف ہی آبادی بھی جاتی جا رہی ہے, تو اب بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں جو ان پراپرٹیز کو دوبارہ سے بائی کر رہے ہیں یا ان سے پارٹنرشپ کر رہے ہیں ان بلڈرس کے ساتھ, اس کو پروجیکٹس کو ری اوپن کر رہے ہیں. اس سے کیا ہے, وہ پلازا بھی ہو یا کوئی پلاٹس ہوں یا سوسائٹیز ہوں, وہ دوبارہ سے اوپن ہو رہی ہیں, ان پہ کام اس طرح اسٹارٹ ہو رہا ہے. کیونکہ زمین کی ویلیو تو اپنی جگہ ہے نا, بھلے وہ جب انہوں نے لی ہو بہت پیسے, اگر وہ اوتھینٹک ہے, بالکل اوتھینٹک ہے, بالکل بالکل, وہ اس کو کلیئر کرا رہے ہیں ان ریگولیٹری باڈیز سے, اگر وہ اوتھینٹک کچھ مسئلہ بھی ہے, لیکن اس کو پرچیز کریں یا جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں بلڈرس کے ساتھ, اور اس کو پھر ری اوپن کر کے دوبارہ سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ اب ذرا ریگولیٹری بھی حرکت میں آئی ہوئی ہے زیادہ, اور سختی بھی ہو گئی ہے. پہلے جب ہم سنتے تھے تو اس طریقے کی پراپرٹی کی خرید و فروخت میں صرف ایک لیز ڈاکومنٹ کا تذکرہ آتا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ بھی ہیں, میپس بھی اپروو مانگے جانے لگے. پھر وہ سروے لینڈ کا چل رہا ہے, سروے ہوم. تو کتنے نمبر آف ڈاکومنٹس ہیں جو کہ جس پتہ ہونے چاہیے ایک بائر کو, ایک میری طرح کا اگر لے مین ہے بائر, اور پلس یہ کہ کیا وہ جب ریلیونٹ اتھارٹیز کے دفتر میں جاتا ہے تو کیا اس کی سنوائی ہوتی ہے, اس کو صحیح طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے, یا بیچ میں رول ریئلٹر کا ہی رہتا ہے؟ دیکھیں, میں بالکل اپنی ہی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر میرے پاس کوئی بائر آتا ہے اور اگر وہ بینک لون لے رہا ہوتا ہے, تو مجھے پہلے ہی بتا دے کہ ضیاء یہ ضرور دیکھ لینا کہ یہ ایک لسٹ آف ڈاکیومنٹس ہیں, یہ اس کی فائل میں ہو نہ ہو, تاکہ میرا ٹائم بچ جائے, میں دیکھنے جانے سے پہلے میں رک جاؤں, تاکہ اگر ایک بھی ڈاکیومنٹ مس ہوگا تو بینک ول ناٹ الاؤ می لون. تو وہ ایک سرٹیفکیٹ آپ کے یہاں بینک لون میں سے آتا ہے, ایک کمپلیشن سرٹیفکیٹ آتا ہے, پھر اس کی لیز فائل ہوتی ہے, بلڈر فائل ہوتی ہے, الاٹمنٹ لیٹر ہے, پوزیشن لیٹر ہے. یہ پورے ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے جو ان کا لیگل ڈپارٹمنٹ دیتا ہے, جو نارملی بھی اگر آپ ایک بائر ہو, اگر آپ کیش پہ بھی بائی کر دو, آپ کو یہ چیزیں چاہیے. اور پھر وہ ڈاکیومنٹس ہم پورے چیک کرتے ہیں اس آنر کی فائل میں. اگر ایک بھی ڈاکیومنٹ مس ہوتا ہے تو ہم انفارم کر دیتے ہیں جو بائر ہوتا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے, یا اگر کوئی ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو بن سکتا ہے تو جس ہم لائر کو بھی انوالو کرتے ہیں اپنی ٹرانزیکشن میں, کیونکہ وداؤٹ اے لائر یہ لیز پراپرٹی آپ نہیں خرید سکتے, مشکل ہوتا ہے. تو وہ پھر لائر جو ہے وہ پراپرٹی کا ڈاکیومنٹ بنوا کے دیتا ہے, اس فائل کی لسٹ کو پورا کرتا ہے جو جو چاہیے تھی, پھر وہ اس بینکر کو انفارم کرتا ہے, وہ اپنے لیگلز میں انفارم کرتا ہے, اس کے بعد جا کے پھر یہ پروسیس آگے بڑھتا ہے. مطلب اب یہ چیزیں ہیں ایزی کہ یہ مینیج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, مینیجیبل, بالکل مینیجیبل, ریلیونٹ اتھارٹیز بھی سپورٹ کر دیتی ہیں, بٹ وہ جانا اس نے ریئلٹر کے تھرو خود جائے گا تو اس کا ٹائم ویسٹ ہے, اس کو اندر چینل بھی نہیں پتا ہوں گے سب چیزیں بہت زیادہ. تو یہ میڈیم کو انوالو کرنا ضروری ہے,
ورنہ وہ ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور وہ گھومتا رہے گا, اسے سمجھ ہی نہیں آئے کہ کون سا ڈاکیومنٹ کہاں سے بنے گا, کیا ہوگا ایسے ہی. اچھا, ایک زمانے میں کراچی میں پورشنس کا بڑا ٹرینڈ چل گیا تھا, تو اب غالباً جو ہے وہ پورشنس کی خرید و فروخت ذرا ایک کوشچن مارک ہو جاتی ہے. اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں پورشنس کیا ہوتا ہے کہ وہ ریسیڈینشیل پلاٹ کے اوپر 3-4 اپارٹمنٹ سارٹ آف گھر بنا دیتے ہیں, لیکن وہ کیونکہ ریسیڈینشیل ہوتا ہے اس لینڈ کو آپ بائیفیکیٹ نہیں کر سکتے اس طرح. وہ بائیفیکیٹ کر کے کیا کرتا ہے بلڈر, اس کو 5-6 پورشن بنا دیتا ہے, کیونکہ وہ کمرشل پہ تو الاؤ ہے لیکن لیگل ریسیڈینشیل پلاٹ پہ الاؤ نہیں ہے, اس لیے وہ پورشن کبھی لیز ہی نہیں ہوتا. مطلب اس پہ بینک کبھی بھی لون نہیں لے گا, کیونکہ وہ اس کا آنر ایک ہی رہتا ہے لینڈ کا, جو ایکچوئل آنر ہوتا ہے. کیش کی اگر کوئی ڈیل کرنا کیش کی ڈیل ہے, بالکل کیش وہ سیف ہے, اس کی کیش انویسٹمنٹ. دیکھیں سیف, میں نے نہیں کیا کبھی پورشن کو سیل, تو میں پریفر کرتا ہوں کہ کلائنٹ کو پورشن بھیجوں ہی نہیں. رینٹ کی بات الگ ہے, میں رینٹ میں دلا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن سیل میں اوائڈ کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں ہماری کنٹری میں یہ چیزوں پہ سختی ہوتی جا رہی ہے اب آفٹر 2016-17 کے پورشنس پہ تھوڑی اسٹرکٹنیس ہے کہ پورشنس بنائے بھی نہ جائیں اور زیادہ ان کی خرید و فروخت نہ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی کوئی لیگل اتھینٹیکیشن نہیں ہوتی, اس کا رجسٹر آفس میں بھی آپ جاؤ تو مشکل ہوتی ہے ٹرانزیکشن تھرو کرانا, بہت زیادہ پیسے دیں, کوئی آپ ریسورس لگائیں تب جا کے ہوتی ہے. ٹھیک, اور بینک بھی لون نہیں دیتا, وہ صرف ایک سیلس ایگریمنٹ پہ ہی سیل ہوتا رہتا ہے, اور اس کی ریسیل بھی اتنی نہیں ہوتی, اس کی ورتھ اتنی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو اپارٹمنٹ. تو میں یہ پریفر کرتا ہوں کہ اپنے کلائنٹس کو, انویسٹرس کو اپارٹمنٹ کی طرف ہی رکھوں, پورشنس کی طرف نہیں لے کے جاؤں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے آج سے 10 سال پہلے جو تھی, تو موجودہ حالات میں جو ٹیکنالوجی نے کتنا رول اس انڈسٹری میں پلے کیا ہے, کس حد تک ہیلپ فل ہے, اور ایک کامن آدمی خرید و فروخت کرتے ہوئے کون سی ٹیکنالوجی یا ایسی ایپس ہیں جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں بہت بڑا امپیکٹ ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں ٹیکنالوجی کا, اگر آپ کو یوز کرنا آنی چاہیے, کیونکہ بہت سارے ریئلٹرز ابھی بھی ہمارے اسمارٹ فون یوز نہیں کرتے. میں ان کو اگر کچھ چیز بولتا بھی ہوں, آپ مجھے بھیجیں, جیسے پکچرز ہیں یا کچھ اور میپس ہیں, تو دے آر ناٹ یوزنگ دا اسمارٹ فون, جو ایک ان کے لیے بھی کانسٹنٹ ہے. خیر لیکن ٹیکنالوجی کا یہ ہے کہ جیسے واٹس ایپ ایپ ہے, PDF میپس ہیں, گوگل ڈرائیو ہے اور گوگل لوکیشن ہے, اس نے ہمارا کام بہت ایزی کر دیا. ان سے یہ کہ ہم ایزیلی کلائنٹ سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں, ان کو کوئی چیز بھیجنی ہے, پکچرز بھیجنی ہے یا میپ سمجھانا ہے, ہم ان کو ایزیلی سمجھا سکتے ہیں. ایون اگر میں اپنے آفس میں نہیں ہوتا جہاں فزیکل میپس ہوتے ہیں, میں اگر باہر ہوتا ہوں تو میں اپنے موبائل میں کھول کے میپ PDF سے ایزیلی پلاٹ نکال کے ان کو مارک کر کے آئی کین سینڈ اٹ. تو ٹیکنالوجی کا بہت بڑا ہے اس میں رول پلے ہے. اور اب جیسے آپ سمجھ لو ورچوئل ریئلٹی آ گئی ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے بلڈرز اب ورچوئل ریئلٹی اپنے آفس میں رکھتے ہیں, جو ایک ڈیوائس ہے, اس سے یہ پورا وہ پروجیکٹ وزٹ کرا دیتے ہیں. جو فار ایگزامپل آؤٹ سائڈ کراچی ہیں یا بہت دور ہیں, تو وہ کلائنٹ کو وہاں لے کے بھی نہیں جاتے, وہ بولتے ہیں آپ کو ہم یہیں پورا وزٹ کرا دیں گے, جو فزیکلی آپ کو لگے گا آپ واقعی ایکچوئل لوکیشن پہ ہیں. تو یہ بہت اچھی نیو ڈیوائس ہے, یہ ہو رہا ہے, VR یوز ہو رہا ہے, بالکل ہے. کافی ہمارے بلڈرز ہیں جو VR یوز کر رہے ہیں, اور وہ آؤٹ سائڈ کراچی کی پراپرٹیز اسی طرح سیل کر رہے ہیں کراچی میں بیٹھ کے, جو ایزی ہو جاتا ہے. آبویسلی جو سمجھنا چاہے وہ سمجھ لیتا ہے, اس کو آبویسلی لوکیشن بھی جا کے وہی دیکھنا ہے, تو اس کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے. تو ورچوئل ریئلٹی کے تھرو وہ پورا ایک وزٹ کر لیتا ہے, ٹھیک, وہ ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اس وقت اکتوبر 2023 میں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, تو کیا سچویشن ہے کراچی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی, کیا پراسپیکٹس ہیں؟ دیکھیں ابھی سب کو یہ لگ رہا ہے کہ مارکیٹ بالکل ڈاؤن ہے اور بالکل چیزیں پرائزز نیچے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس نے ایک چیز مہنگی خریدی ہوئی ہے وہ کیوں سستی بیچے گا, کیونکہ آبویسلی اس نے بہت مجبوری ہے, یا اس کو پیٹرول ڈلوانا ہوگا, پیٹرول ہے, ایمرجنسی سچویشن میں, بالکل ہے, ایمرجنسی سچویشن میں ہی بیچے گا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ مارکیٹ بالکل ڈاؤن ہے اور کام تو آپ لوگوں کا بند ہو گیا, ایسے ہمیں بھی سننے کو ملتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اینڈ یوزر تو ابھی بھی ہے نا, جس کو اپنے رہنے کے لیے لینا ہے یا رینٹ پہ لینا ہے. ہاں انویسٹر تھوڑا یہ ہے کہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو بائی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو مارکیٹ میں سے کم پیسہ مل جائیں گی کچھ چیزیں. جو ایک ایب نارمل اپریسیشن آ رہی تھی ریئل اسٹیٹ میں, غالباً وہ اس وقت تھوڑی سی انویسٹر نے جو تھوڑا ہولڈ ہوا ہے. تو ابھی کتنے مہینے تک کی فور کاسٹ آپ کی ہے کہ یہی سلگش رہے گا میٹر تھوڑا؟ دیکھیں اب جو آپ ملک کی کنڈیشن کے اوپر ہے, اکانومی کنڈیشن کے اوپر ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن کے بعد چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن کینڈیڈیٹ آ گئے واپس. جی بالکل ہے, تو کچھ کہہ نہیں سکتے, ہوپ فار دا بیسٹ. چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں, اور آپ کی اپنی ورکنگ کے بھی ہوتا ہے علی بھائی کہ آپ کی ورکنگ کیسی ہے. تو اگر آپ کی ورکنگ اچھی ہے, آپ کے پاس ملٹیپل بائرز ہیں, ہر طرح کا بائر ہے, تو آپ اس سے بھی اپنی جو آپ کی ارننگس ہیں وہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. تو یہ مارکیٹ کو صرف بلیم کرنا اٹس ناٹ گڈ آئی تھنک. ٹھیک ہے. کراچی کی جو ریئل اسٹیٹ ویلیو ہے وہ جو باقی میگا سٹیز ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ایب نارملی انفلیٹڈ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں ایب نارملی تو میں نہیں کہوں گا, کیونکہ کراچی بیسکلی اٹس اے میٹروپولیٹن سٹی. ٹھیک, تو سی بھی ہے, کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو سمندر پسند ہے, تو پورے پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو لیو ان کراچی,
کیونکہ یہاں پہ اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں. زیادہ تر بینک سے بھی ہیڈ آفیسز ہیں, بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ آفیسز ہیں, بڑا بھی ہے, ہر طرح کی سہولت ہیں. اور یہاں پہ اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی میں ہی رہیں, تو ڈیمانڈ سپلائی والا ریشو ہے. چلیں ہم پاکستان کے دوسرے شہروں سے کمپیئر نہیں کرتے کراچی کو, لیکن جو دیگر میٹروپولس ہیں دیگر ممالک کے, تو ان کیونکہ آپ کا یو کے کا بھی بالکل ایکسپیرینس لنڈن میں رہا ہوں, ہے, تو ذرا اس حوالے سے ریٹ کریں کہ آپ مہنگا ہے کراچی یا کہیں. دیکھیں وہاں تو یو کے, دیکھیں پاکستان کی پراپرٹی ویسے بھی ایز اے پورا ہول ورلڈ سستی ہے اگر آپ اس کے اسکوائر فٹ کے حساب سے ریٹ دیکھیں. لیکن کیونکہ یو کے کا آبویسلی لنڈن بھی از این ایکسپینسو سٹی, تو وہاں کے بھی لوگوں کا ایسے ہی کہ جو پورے انگلینڈ میں لوگ رہتے ہیں, دے وانٹ ٹو لیو ان لنڈن, کیونکہ وہ سیم ایز کارپوریٹ کیپٹل سٹی ہے ان کا, وہاں پہ سارے ہیڈ آفیسز ہیں. اسی طرح سیم میں کراچی کو بھی کمپیئر کرتا ہوں, ساؤتھ میں سی ہے, ویدر از گڈ, تو اس لیے چاہتے ہیں لوگ کہ بھائی یہاں پہ جابس کی اپرچونیٹی ان کو ملتی ہے, عوام زیادہ ہے, 2 کروڑ پلس ہے, تو ڈیمانڈ سپلائی آپ یہاں پہ رہ کے زیادہ کر سکتے ہو, کما سکتے ہو. تو آپ ابھی ایز اے ریئلٹر کسی پرٹیکولر پروجیکٹ پہ انگیج ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھیں گے پوڈ آپ کے چینل پہ بھی اور میرے چینل پہ بھی, تو اگر کسی نے جیسے آپ کو کسی بھی کراچی کی پروجیکٹ کے لیے کانٹیکٹ کرنا ہو, یا آپ ابھی اسپیسیفک ہیں صرف؟ نہیں, میں ابھی کام کر رہا ہوں, ایک ہے ہمارا ہائی وے کا پروجیکٹ گلماؤ سٹی, اچھا ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اور بالکل کانٹیکٹ کریں. اچھی سوسائٹی ہے, کام بہت اچھا خاصا ہو گیا 1 سال کے اندر اندر انہوں نے. ٹھیک ہے, تو یہ پیسوں میں بھی اچھی ہے, پرائز بھی اچھے ہیں کمپیریٹیو ٹو ادر سوسائٹی, تو پتہ ہے, تو لوگ بالکل بائی کریں اور بالکل اوتھینٹک ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کے نمبرز وغیرہ تو ہم اسکرین پہ دے دیں گے, جس کے اوپر ان سے کانٹیکٹ. باقی کوئی اور چیز, کوئی ٹپس جو آپ دینا چاہیں گے اس وقت دیکھنے والوں کو, کہ ایز اے بائر ان کو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ سرٹیفکیٹ کی تو آپ نے بات کی, خیر آپ نے خود ابھی 5 مہینے پہلے آفر کیا, تو آئی تھنک آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہوں گے جو کہ وہ کر رہے ہوں گے. تو فی الحال تو ہمارے پاس وہی پاپولیشن ہے ریئلٹرس کی جو کہ چلتی چلی آ رہی ہے, تو اس میں کیسے اوتھینٹسٹی دیکھیں؟ دیکھیں میں ان کو یہ ایڈوائس کروں گا کہ ملٹیپل ریئلٹرس کے ساتھ ڈسکس کریں ایک پراپرٹی کو, صرف ایک ریئلٹرس کے تھرو ہی نہیں جائیں. ٹھیک ہے, مارکیٹ بھی سرچ کریں, ویب سائٹ زمین.com, OLX بھی چیک کریں کہ وہاں کے اس ایریے کے اسپیسیفک اس پروجیکٹ کے کیا ریٹس ہیں. پھر 2-4 الگ الگ ریئلٹر سے بھی پتہ کریں, کیونکہ اکثر ریئلٹر بہت پرائزز یا تو کم بتاتے ہیں, کچھ زیادہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنی وہ خود انالیسس بنائیں کہ اس پراپرٹی کی کیا ویلیو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیا ان کو یہ فراڈ بھی نہ لگے, تاکہ ان کو بعد میں یہ نہ ریئلائز ہو کہ ہم نے مہنگا لے لیا ہے, پھر وہ ریئلٹر کو بلیم کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مہنگا دلا دیا. آپ اپنی بھی تو ورکنگ پوری کریں نا, ایک ہی پہ بالکل ٹرسٹ کر کے آنکھیں بند کر کے نہ جائیں, اپنی ریسرچ پوری کر کے جائیں. ٹھیک ہے, ملٹیپل لوگوں سے یعنی اپنی لیں بائنگ کرنے یا سیل کرنے سے بالکل ایک آئیڈیا ضرور لیں, اور ویب سائٹ سے بھی چیک کریں, ان کی جو زمین.com وغیرہ ہے ان پہ ایڈز لگے ہوتے ہیں, اس سے بھی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی ورتھ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی ریسرچ کر کے پراپر ورک کر کے جائیں, ورکنگ کر کے جائیں. چلیں, تھینک یو ضیاء, بہت آپ سے کام کی باتیں ہوئیں. سرٹیفکیٹ کی ڈیٹیل ضرور ہم آپ کے بھی شیئر کریں گے اپنے چینل, تاکہ جن لوگوں کو کانٹیکٹ کرنا ہو. از اٹ اے ویکینڈ پروگرام یا یہ دیکھیں ویکینڈس پہ ہیں, آن لائن بھی ہے, جو نہیں آ سکتے تو میں آن لائن زوم پہ بھی کرا رہا ہوں, اور وہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں, ملیں آ کے, میں ان کو ان کی اویلیبلٹی کے حساب سے بتا دوں گا کیا صحیح ہے, ویکینڈ ویک ڈیز, اف دے وانٹ ٹو ڈو آن لائن, اس حساب سے گائڈ کر دوں گا. تھینک یو سو مچ ضیاء فار یور ٹائم. دیکھتے رہیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا. آل اباؤٹ.